الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا خیر خلقہ و نور عرش محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون۔ صدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و شفینا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی آپ بہت باوقار پرمغز مدلل اور جامع تقریر مجھ سے قبل حضرت علامہ مولانا محمد امتیاز احمد مصباحی مسعودی رضوی دامت اللہ علینا کی سماعت فرما چکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تقریر کے اثر سے آپ تمام حضرات کو پرنور فرمائے، اور ماشاءاللہ نعت شریف بھی ایک سے ایک بڑھ کر آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جملہ نعت خواہ حضرات کو دارین کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ یہیں سے ٹھیک ہوگا، چھوڑ دیجیے۔ نعت شریف بہت اچھی آپ سماعت کر چکے، مگر میرا بھی جی چاہ رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، کیونکہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ ہے، کسی شاعر نے فرمایا ہے عشق ہوتا نہیں سبھی کے لیے، عشق ہوتا نہیں سبھی کے لیے، ہے یہ دولت کسی کسی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو پھر عشق جو ہے انسان کو معشوق کے علاوہ ہر کسی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ عشق ایسی آگ ہے کہ جو محبوب کے علاوہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
اور اللہ کرے ہم سب کو عشق رسول مل جائے. آمین. اگر آپ اجازت دیں تو اپنے پیر و مرشد حضور شیخ المشائخ شہنشاہ ولایت سرتاج علماء والمشائخ حضور نقیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے چند شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر آپ ایک مرتبہ پہلے بلند آواز سے درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سلام علیک یا رسول اللہ. یہ بلند آواز نہیں ہے، ابھی اور بلند آواز سے سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لے جا پون ری سندسوا سوا ہمرے سجنا راحت ہے مدینہ. ہمرا لے جا پون ری سندسوا ہمرے سجنا راحت مدینہ. کہنا درشن کا ترست ہے نینا. کہنا درشن کا ترست ہے نینا. برہا پھوکے ہے دکھیا کا سینہ. کہنا درشن کا چندر مکھ وہاں کا چندن بدن ہے. جھک کے لاگے گگن اس چرن ہے. یا رسول اللہ. چندر مکھ وہاں کا چندن بدن ہے. جھک کے لاگے گگن اس چرن ہے. نام احمد ہے نیاری پھبن ہے. نام احمد ہے نیاری پھبن ہے. اود و عنبر سے بڑھ کے پسینہ. احمد ہے نیاری پھبن ہے. اود و عنبر سے بڑھ کے پسینہ. درشن کا ترست ہے نینا. برہا پھوکے ہے دکھیا کا سینہ. اور لاکھ سندر ہے مانا جگت ماں.
لاکھ سندر ہے مانا جگت ماں اور پر مورے من کا بھاوے کونا لاکھ سندر ہے مانا جگت ماں پر مورے من کا بھاوے کونا بیچ ہردے بسے عصر پہلا بیچ ہردے بسے عصر پہلا بیچ لاکھ سندر ہے مانا جگت ماں پر مورے من کا بھاوے کونا بیچ ہردے بسے عصر پہلا اور جہاں کی چھب دو جگ ماں کہیں نہ بیچ ہردے بسے عصر پہلا جہاں کی چھب دو جگ ماں کہیں نہ میموری پھول ہے اس کا کہنا درشن کا ترست ہے نینا برہا پھوکے ہے دکھیا سینا اور ہمرے پیو کا کرے جو بھی سمرن وہاں کم مامو ادھر سے مت جائے پورا ہل جائے گا مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ ہمرے پیو کا کرے جو بھی سمرن وہ کا من گویا ہو جائے درپن ہمرے پیو کا کرے جو بھی سمرن وہ کا من گویا ہو جائے درپن پھر تو اس چمکے وہ دو جگماں جیسے مندری ماں دم کے نگینا ہمارے پیو کا کرے جو بھی سمرن وہ کا من گویا ہو جائے درپن پھر تو اس چمکے وہ دو جگماں جیسے مندری ماں دم کے نگینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار مسعودی سرکار مسعودی فیضان سرطان حضور نے کی بلا لیا اور ایسے سرتاج کے ہو بلہاری جھوم کے کہیے سبحان اللہ ایسے سرتاج کے ہو بلہاری اور جو کرے تو کا پی کی پیاری ایسے سرتاج کے ہو بلہاری
پی کے آئے جو ناری ریت ماں پی کے آئے جو ناری ہے وہ ترلوکی گوری حسینہ ریت ماں پی کے آئے جو ناری ہے وہ ترلوکی گوری حسینہ ہمرا لے جا پون ری سندسوا ہمرے سجنا راحت ہے مدینہ. درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے اور بڑوں کی ہر بات بڑی ہوتی ہے. میں نے ابھی حضور نقیب الاولیاء میرے مرشد طریقت رہبر رضاہ طریقت علیہ رحمت و رضوان کا جو کلام پیش کیا، حضرت نے بارہا اس کلام کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ وہ حضرت سے خود فرمائش کر کے یہ کلام سنتے تھے اور زاروں قطار ہچکیوں سے روتے تھے. ہمرا لے جا پون ری سندسوا ہمرے سجنا راحت ہے مدینہ، اور کہنا درشن کا ترست ہے نینا، برہا پھوکے ہے دکھیا کا سینہ. عزیزان ملت، آج کی یہ محفل جو منعقد کی گئی ہے، آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے سرکار حضور نقیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کا مسعودی چمن، اس چمن کا ایک پھول اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ میں بلا لیا ہے. اور میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی خبریں مجھ تک پہنچائی آپ ہی لوگوں کے ذریعے، سن کے کافی صدمہ ہوا. ایک طرف ہمارے برادر طریقت عالی جناب محمد علی مسعودی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کے انتقال پر ملال کی خبر سنی. دوسری طرف ہمارے حضور سرکار سعید ملت علیہ رحمہ ہمارے دادا پیر کے بہت چہیتے مرید ڈاکٹر سید مطلوب علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور جنت میں ان کا بھی اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. ان کی بھی خبر سنی. تیسری طرف ہمارے پیر و مرشد حضور نقیب الاولیاء کی مریدہ خاص برادر طریقت عالی جناب شبیر بھائی کی والدہ ماجدہ، ان کے انتقال کی خبر سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور اپنے جوار کرم میں انہیں جگہ عطا فرمائے. اور
یہ خبریں سن کر دل کو صدمہ ہوا، مگر یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا مزہ چکھنے پر مجبور ہے۔ کوئی نہیں چاہتا مرنا، ہر کوئی چاہتا ہے دنیا میں رہے، جیے، زندگی کے لمحات گزارے، عیش و آرام کرے، مگر یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی، اللہ نے جو موت بنائی ہے تو اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارے اچھے اعمال، تمہارے نیک اعمال، اعمال صالحہ کا اعمال لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہارے جو اچھے اعمال کرتے ہو تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم۔ تو یہ جو اچھے اعمال نیکیاں ہم کرتے ہیں نا، تو ان نیکیوں کا اظہار، ان نیکیوں کی جزا دنیا میں تو ملتی نہیں، ملتی ہے کسی کو؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے نیکی ہے، روزہ رکھتے ہیں نیک کام ہے، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر کیا آپ کو بغیر مرے جنت مل جائے گی؟ سوال کا جواب پہلے آپ دیجیے۔ نہیں۔ میری عادت یہ ہے کہ تقریر کروں گا تو ساتھ میں آپ کو بھی آدھا 50-50 کا دور ہے، آدھا ہم بولیں گے آدھا آپ بولیں گے۔ ملے گی جنت؟ آپ نماز پڑھیں، کس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ یہ نیک کام ہے۔ ہر شخص اس لیے نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، اور اللہ جس سے خوش ہوگا اللہ اس کو اپنی جنت عطا فرمائے گا کہ ہر کسی کو دے دے گا۔ تو نیک عمل ہم نے کیا، نماز پڑھی، جنت ملی، وعدہ جنت ہے، مگر یہ جنت کا وعدہ پورا کب ہوگا؟ جب موت آئے گی، جب موت آئے گی تبھی تو جنت کا وعدہ پورا ہوگا۔ آپ حج کرنے گئے، حج کرنے میں آپ نے طواف کعبہ کیا، اے اللہ ہم نے جنت والوں کا کام کیا، ہمیں جنت دے دے۔ طواف کعبہ کیا، جنت فوراً نہیں ملی، صحیح کری، جنت نہیں ملی۔ عرفات پہنچے، حاجی بنے، جنت نہیں ملی۔ مقام عرفات میں پہنچ گئے، جنت نہیں ملی۔ مزدلفہ میں رات گزاری، جنت نہیں ملی۔ مینا میں پہنچ گئے، سنت مصطفیٰ کے مطابق ہر حج کے ارکان ادا کیے، جنت نہیں ملی۔ آواز دے رہا ہے ایک بندہ، اے اللہ ہم نے طواف کعبہ کیا، ہمیں جنت نہیں ملی۔ اے اللہ ہم نے جو ہے طواف زیارت کیا، ہمیں جنت نہیں ملی۔ ہم نے صحیح کری، ہمیں جنت نہیں ملی۔ ہم نے عرفات میں جا کے حاضری دی، ہمیں جنت نہیں ملی۔ ہم نے آب زمزم پیا، جنت نہیں ملی۔ اے مولا ہمیں جنت ابھی چاہیے۔ آواز آ رہی ہے، اے بندے جنت لینا ہے تو جنت کے کام تو نے کر لیے ہیں، جنت لینے کے لیے تجھے مرنا پڑے گا۔ اب ایک بندہ وہاں کر گیا، ایک بندہ وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں مچل گیا، اے مولا ہمیں تو مرنے سے پہلے جنت چاہیے۔ آواز آئی، اگر جنت مرنے سے پہلے چاہیے ہے تو مدینے چلا جا، میرے مصطفیٰ کے مزار مبارک کے پاس جنت کی پیاری موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کعبے کا دیدار کیا، جنت ادھار،
والے موت کے پہلے جنت ملنے والی نہیں، مگر اسی دنیا کے اندر ایک در مصطفیٰ وہ در ہے کہ اگر آپ در مصطفیٰ میں پہنچ جائیں تو جنت البقیع کے مصطفیٰ کے قدموں میں جو جنت کی کیاری جسے سرکار نے فرمایا، اگر آپ وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور بڑے سے بڑے مفتی کے سامنے آپ قسم کھا کے کہے کہ خدا کی عزت کی قسم میں جنت میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، تو آپ کی قسم صحیح مانی جائے گی۔ پتہ چلا کہ جنت کہیں اور نہیں ہے۔ ہم اپنے مرحوموں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ انہیں جنت نصیب فرما، اے اللہ انہیں جنت عطا کر دے۔ ہم نے دیکھا ہے اس تاریخ کے دنیا کے اندر ایک مسلمان جمشید پور میں مسلمان کا دم نکلا، اسے کہاں پہنچایا جاتا ہے؟ بولو آپ بولو۔ قبرستان کا نام لینے سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں ہمارے خورشید بھائی تو یہیں بیٹھے ہیں، کہاں چلے گئے کیا؟ بالکل قبرستان سے لگا ہوا مکان ہے، سمجھے آپ؟ ڈر لگ رہا ہے قبرستان کا نام لینے، سب کچھ آتا ہے بھیا۔ تو کیا کہا جاتا ہے؟ قبرستان۔ اب آپ بولتے چلے۔ قبرستان، مسلمان مرا، نہلایا دھلایا گیا، کہاں لے کے جاتے؟ قبرستان۔ قبرستان۔ جمشید پور میں مسلمان مرا، لے گئے قبرستان۔ رائے پور میں مرا، قبرستان۔ قبرستان۔ ہمیں جہاں جہاں مر رہے، اڑیسہ میں مرے قبرستان۔ قبرستان، کانپور میں مرے قبرستان، باندھا میں مرے قبرستان، انڈیا میں مرے قبرستان، پاکستان میں مرے قبرستان، یہ تو کہا جاتا ہے۔ مگر اسی زمین کے اندر کوئی مکے میں مر جائے، لے کے چلے، کہاں جا رہے ہو؟ جنت المالا۔ کہاں جا رہے ہو؟ جنت المالا۔ مدینہ منورہ میں مرا، جنازہ چلا، کسی نے پوچھا کہاں؟ کہا جنت البقیع۔ بندے نے کہ سمجھ میں نہیں آیا، یا اللہ پوری دنیا میں مسلمان مر کے جہاں جاتے ہیں اسے قبرستان کہا جاتا ہے، مگر مکے اور مدینے میں قبرستان کو جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اللہ کی قدرت، مشیت الہی پکار اٹھی، ارے نادان تو کیا جانے مزاج مشیت کیا ہے؟ تو کیا جانے ساری دنیا کے میں جہاں مسلمان دفنائے جائیں گے۔ پتا چلا کہ جنت کہیں اور نہیں ہے، جہاں مصطفیٰ قدم رکھتے وہی جنت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر عاشق کی تمنا ہے کہ مصطفیٰ آ جاؤ۔ ایک آنے والا اپنا گھر بار چھوڑ کے گھر سے نکل گیا ہے، دم نکلا، گھر بار چھوڑ دیا، مال و دولت چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، سارا خزانہ چھوڑ دیا، روپیہ پیسہ چھوڑ دیا، کس امید پر؟ اے مصطفیٰ سب کو چھوڑ کے تمہارا خاتم تمہارے دیدار کے لیے قبر میں آ رہا ہے۔ اے آقا آپ نے جہاں جہاں قدم رکھا ہے اس جگہ کو جنت بنا دیا۔ اے مصطفیٰ ہماری قبر میں بھی آ جاؤ، تاکہ ہماری قبر بھی جنت بن جائے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آئے جنت کسے کہتے ہیں؟ اس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ اچھا کتنے لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائے۔ ہر آدمی جانا چاہتے ہیں۔ سب جانا چاہتے ہیں نا؟ پھر اللہ کا وہی تقاضا ہے، پہلے مرو۔ مرنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ سب تیار ہیں، وہ تو مجبوری ہے۔ اگر جان بچانے کی ذرا سی بھی کوئی راستہ ہوتی، سمجھے، تو کوئی اتنے ہاتھ نہ اٹھاتا، سب سے پہلے وہ راستہ ڈھونڈتا، ایسا راستہ مل جائے کہ جس میں مرنا نہ پڑے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں؟
100 سال کا بوڑھا شخص اگر آپ اس سے بھی پوچھیں چچا میاں دنیا میں رہتے رہتے بہت عرصہ ہو گیا، آپ تشریف لے جانا چاہتے ہیں، کیا جواب ہوگا چچا میاں کا؟ بے وقوف، ابھی ہم نے دیکھا ہی کیا دنیا میں، 100 سال گزار لیے اور اس کے بعد آپ فرما رہے دیکھا ہی کیا ہے؟ یہ زندگی کی آرزو جانتے ہی کہاں سے پیدا ہوئی؟ طبیعت خوش ہو جائے گی، آرزوئے زندگی یہ پیدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، کیا کیا؟ کتنی دیر تک نہیں سنیں گے آپ لوگ؟ وہ تو 2-3 آوازیں نکل رہی ہیں، پورے مجمع کی کیا آواز ہے؟ آدھا گھنٹہ سنیں گے بس؟ اور آگے حضرت اچھا 1 گھنٹہ سننے والے خالی ہاتھ اٹھا دیں۔ 1 گھنٹہ کا نہیں ہم زیادہ پریشان نہیں کریں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے اور حوصلے کو سلامت رکھے۔ ان محفلوں میں جتنی دیر آپ بیٹھیں گے ماشاءاللہ علماء کے ساتھ میں آپ بیٹھیں گے، اللہ اکبر کتنا ثواب ہے عالموں کے ساتھ بیٹھنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کا چہرہ خالی دیکھا اس نے رسول اللہ کا دیدار کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا۔ اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ایک عالم دین کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جانا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل و بہتر۔ تو فائدے میں رہو گے کہ نہیں؟ تو کیا بتا رہا تھا میں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، ابھی تو میں نے بتا دیا، دوبارہ میں آپ سے پوچھوں گا اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو تقریر بند، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پتلا بنایا، آدم علیہ السلام کا تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا کائے سے بنایا؟ اور کیا تھا؟ بھائی مٹی کو پانی سے گوندا گیا، مٹی اور پانی کا خمیر۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب آدم، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان جب ان کا پتلا تیار ہو رہا تھا، اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے جب پتلا بنایا، پورا پتلا تیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا۔ روح کیا چیز ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں نا؟ کسی نے آج تک کسی کی روح کو دیکھا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، کتنے لوگ ہیں؟ نہیں دیکھا نا کسی نے؟ اور جس نے دیکھا ہو وہ ہاتھ اٹھا دے۔ نہیں دیکھا نا کسی نے؟ میں صرف سمجھا کے آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، کچھ پیغام پہنچانا۔ روح جسم کے اندر ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی، مگر اس کا احساس تو سب کو ہوتا ہے۔ احساس تو سب کو ہے کہ روح ہے، انسان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ سب روح کے جلوے۔ کتنے بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ ہیں تو دکھتے کیوں نہیں؟ ان سے سوال کرنا کہ تمہارے جسم کے اندر روح ہے، وہ کہے گا ہاں ہے، تو کہنا دکھتی کیوں نہیں ہے؟ ہمیں جب روح نہیں دکھ سکتی تو وجہ کائنات مصطفیٰ ہیں۔
ہے ساری کائنات جن کی وجہ سے عدم سے وجود میں آئی ہے ان کا جلوہ کیا کوئی ایسا ویسا ہے؟ ارے روح قیمتی چیز ہے، اس لیے اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھا ہے کسی کو نظر نہیں آتی۔ بتائیے چلا کہ جو نظر نہ آئے اس کا انکار نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ موجود رہے جس کی حقیقت ظاہر ہو مگر نظر نہ آئے، سمجھ لینا وہ بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے مگر نظر کسی کو نہیں آتا۔ اللہ سے زیادہ قیمتی کوئی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد تو سب کچھ وہی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے مصطفیٰ اللہ کے بعد جتنی بزرگیاں ہیں سب آپ کے لیے ہیں۔ سب سے بزرگ و برتر اللہ ہے اور اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے بزرگ و برتر آپ۔ تو روح نظر تو نہیں آتی مگر یہ اللہ کا حکم ہے، قل الروح من امر ربی۔ اے مصطفیٰ کہہ دو کہ یہ روح اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ روح آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا روح سے کہ اے روح آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ کیا کہا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ آدم کے جسم میں داخل ہو جا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ وہ روح ناک کے راستے سے جیسے ہی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر پہنچی اندھیرا ہی اندھیرا، پورے جسم میں اندھیرا ہی اندھیرا۔ اور روح اللہ کا حکم ہے اجالے میں رہنے کی عادی، اور روح ناک کے راستے گئی اور پھر فوراً پلٹ کے باہر آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے روح ہم نے تجھے آدم کے جسم کے اندر رہنے کے لیے کہا تھا۔ روح نے بڑے ہی منت و سماجت سے عرض کیا پروردگار میں آدم کے جسم کے اندر گئی تو تھی تیرے حکم کے مطابق مگر اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آدم کے پورے جسم کا ہم نے جائزہ لے لیا مگر وہاں ہمارے رہنے کا ہماری تسکین کا کوئی سامان نہ ملا، اس لیے پلٹ کے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا اے روح اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تیری تسکین کا ایسا سامان کر دیتا ہوں کہ جانے کے لیے تو تیار ہو، نکلنے کو تیار نہ ہوگی۔ اب روح انتظار میں ہے، اے اللہ میں جاؤں پھر جاؤں اندر؟ آواز آئی ہے روح ٹھہر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں اپنے پیارے مصطفیٰ کا نور پاک رکھا، اور جیسے ہی نور مصطفیٰ آدم کی پیشانی میں رکھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نور مصطفیٰ سے آدم علیہ السلام کے جسم کا پورا اندرونی حصہ منور ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور پیر طریقت۔ روح جسم آدم کے اندر پہنچ گئی اور پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی اے روح اب کیا تیرا ارادہ ہے؟ تو روح وہیں سے عرض کر رہی ہے اے میرے خالق، اے میرے مالک، ابھی تک اندھیرا تھا اس لیے میں گھبرا کے پلٹ آئی۔ اے پروردگار اب میں جو ہے آدم کے جسم سے واپس نہ آؤں گی، اس لیے کہ آدم کی تو پوری ہستی منور ہو گئی ہے۔ آواز دے رہا ہے پروردگار اے روح دیکھا تو نے یہ کس کی جلوے سے منور ہوئی ہے؟ روح عرض کرتی ہے مولا تجھے سب کچھ خبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روح میرا ساری کائنات میں ایک ہی محبوب ہے، میں نے اپنے محبوب محمد کے نور کو آدم کے پیشانی میں جلوہ گر کر دیا ہے۔ اس سے ایسا انتظام ہو گیا کہ آدم کی پوری نسل قیامت تک پوری نسل میں جس کے جسم میں تو داخل ہوگی تو جانا تجھے یاد رہے گا، لوٹ کے آنا بھول جائے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ روح انسان کو ملی، اندر روشنی ہی روشنی ہے۔ اسی وجہ سے مورخین فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی زندگی سے محبت اس لیے ہے کہ روح
نور مصطفیٰ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس وقت اندھیری قبر کا خیال آتا ہے تو بڑے سے بڑا پہلوان اس کا کلیجہ دہل جاتا ہے, اس کے پیر تھرتھرانے لگتے ہیں, بڑے سے بڑے ہمت والے دم توڑ دیتے ہیں کہ اندھیرے میں کیسے رہیں گے. یہ خیال آتا ہے کہ نہیں؟ مگر جس وقت ایمان والے کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ جب ایمان والے کے سامنے ملک الموت آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے تو ایمان والا دیکھتا ہے, اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی. پہلے تو گھبراتا ہے, پسینہ نکلنے لگتا ہے. ملک الموت کہتے ہیں اے بندے کیوں ڈر رہا ہے, اے روح میں تجھے لینے آیا ہوں, تو کس لیے ڈر رہی ہے؟ تو بندہ خاموش رہتا ہے, اس کی روح آواز دیتی ہے اے ملک الموت ہم تو اندھیرے سے گھبرانے والے ہیں, تو پھر اندھیرے میں لے کے جا رہا ہے, ہم اندھیرے میں جانے کو تیار نہیں ہے. ملک الموت کہتے ہیں کہ تجھے اندھیرے میں لے کے کون جا رہا ہے؟ ارے یہ جسم چھوڑے گا, اے روح تو یہ جسم چھوڑے گی, چھوڑنے کے بعد اللہ نے تو پہلے ہی انتظار کر دیا ہے, جیسے ہی تو پہنچے گا. ابھی تو مصطفیٰ کا نور تیرے اندر تھا جس کی وجہ سے تو بدن چھوڑنے کو تیار نہیں. قبر میں تو مصطفیٰ سر سے پیر تک خود تشریف لے آئیں گے, روشنی ہی روشنی ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. حضور عارف میاں. تو ملک الموت اس کی روح جب قبض کرتے ہیں اس کو تسلی دیتے ہیں اے بندے گھبرانا نہیں, ارے تیرے روشنی کا انتظام تو اللہ نے پہلے ہی سے کر دیا ہے. جب تیرا وجود جب تو اپنے اس ڈھانچے میں آئی تھی اس وقت نور مصطفیٰ رکھا گیا تھا, رسول اللہ کا نور رکھا گیا تھا. اب قبر میں جا رہا ہے تو خالی نور نہیں رکھا جائے گا بلکہ رحمت عالم سر سے پیر تک خود تشریف لے آئیں گے, تجھے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے آ جائیں گے. اور جہاں مصطفیٰ ایک مرتبہ پہنچ جائے وہاں روشنی ہی روشنی ہو جاتی ہے, اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھو اے صدیقہ مصطفیٰ کا حال کیا تھا؟ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں کپڑا سل رہی تھی اندھیری رات میں, اچانک میرے ہاتھ سے کپڑا سلتے سلتے سوئی گر گئی اور سوئی کھو گئی. اندھیرا اتنا تھا, چاندنی رات نہیں تھی, اندھیرا تھا, اندھیرے میں میں ٹٹول رہی تھی. رحمت عالم نہ جانے کہاں سے آ گئے, اللہ کے محبوب نہ جانے کہاں سے تشریف لے آیا اچانک. اور اچانک آنے کے بعد کسی کو نظر آئے نہ آئے مگر سرکار نے دیکھ لیا. سبحان اللہ. اے سبحان اللہ. کیسے دیکھ لیا؟ کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں میں جیسا اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں, جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسا ہی پیچھے دیکھتا ہوں, جیسا اجالے میں دیکھتا ہوں ویسا ہی اندھیرے میں دیکھتا ہوں. تو سیدہ عائشہ تو سوئی ڈھونڈ رہی تھی, اندھیرے میں سوئی نظر نہیں آ رہی تھی, مگر مصطفیٰ نے حضرت عائشہ کو ہاتھ سے ایسے ٹٹولتے ہوئے دیکھا. اللہ کے نبی کو ہنسی آ گئی, جیسے ہی اپنی بیوی محترمہ کو دیکھا کہ اندھیرے میں یہ کچھ ٹٹول نہیں ہے تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے. فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آمنہ کے لال مسکرائے آپ کے ہلکے ہلکے دانت شریف کھلے تو دانتوں کے بیچ سے اتنا تیز نور نکلا, اتنا تیز نور نکلا کہ عائشہ صدیقہ فرماتی جیسے سورج نکل آتا ہے. اس طرح مصطفیٰ کے دانتوں کے بیچ سے جو روشنی نکلی ایسا لگا کہ سورج نکل آیا, مگر جیسے ہی میں نے دیکھا تو مصطفیٰ کھڑے مسکرا رہے تھے اور سرکار کے اجالے میں نے گمی ہوئی سوئی اٹھا دی. سبحان اللہ. یہ میرے مصطفیٰ ہے. قبر کے اندر سرکار تشریف لے جائیں گے, ایمان والا اطمینان سے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی موت ہم سب کو عطا فرمائے. مرنا تو سب کو ہے. کسی بزرگ شاعر نے فرمایا ہے, بڑے اچھے اشعار فرمائے ہیں, فرماتے ہیں کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے چلے, کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے چلے, اور سرائے موت ہے دنیا جو آئے مر کے چلے, سرائے موت ہے دنیا جو آئے مر کے چلے, اور یقین
مرنا ہمیں ضروری ہے، یقین ہو گیا مرنا ہمیں ضروری ہے، عدم کی راہ میں جب لوگ اپنے گھر کے چلے، عدم کی راہ میں جب لوگ اپنے گھر کے چلے، اور جو رسم شادی میں اوروں کی گود بھرتے تھے، جو رسم شادی میں اوروں کی گود بھرتے تھے، وہ آج گورے غریباں کی گود بھر کے چلے، وہ آج گورے غریباں کی گود بھر کے چلے، اور کبھی نہ جانے کا جو عہد کر کے بیٹھے تھے، کبھی نہ جانے کا جو عہد کر کے بیٹھے تھے، قضا جو آئی تو وہ بھی ایک آہ بھر کے چلے، قضا جو آئی تو وہ بھی ایک آہ بھر کے چلے، اور قطب ہوں غوث ہوں ابدال ہوں یا پیغمبر، قطب ہوں غوث ہوں ابدال ہوں یا پیغمبر، خدا کے گھر سبھی اس راہ سے گزر کے چلے، خدا کے گھر سبھی اس راہ سے گزر کے چلے، اور وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر، وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر، جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے، خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ موت ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے کے لیے موت غم کی بات نہیں ہے بلکہ ایک تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے بھائی؟ ارے مصطفیٰ کا دیدار ہونے والا ہے، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا؟ حضرت آصفیہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ عزیزان ملت، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرنے کے لیے اب کوئی صاحب مسجد کے کونے میں جا کے کھڑے ہو جائے اور یہ ابان تھر 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 کانپتے رہے، خالی نماز نہ پڑھے، کانپتے رہے، پھر کیا کرے گا؟ اللہ سے ڈر رہا ہو، یہ مانے گا؟ اللہ کا یہ ڈر نہیں۔ سب سے بڑا خدا کا خوف یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ان کاموں پر ہم عمل کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے اور اس کے رسول نے روک دیا ہم اس کاموں سے بچیں، وہ کام چھوڑ دیں۔ سب سے بڑا خدا کا خوف اور ڈر یہی ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔
پھر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مت مرو مگر مسلمان ہو کر۔ یہ فرمان بہت ذہن میں اچھے سے رکھیے گا، انشاءاللہ اس کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے دوسرا حکم وَلَا تَمُوتُنَّ، اور اس حال میں اور مت مرو إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر مسلمان ہو کر۔ کیا مطلب؟ جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ہو کر مرنا۔ سمجھ میں آ رہا؟ کسی کے اختیار میں ہے مسلمان ہو کے مرنا؟ بولو بھائی، میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں، کسی کے اختیار میں ہے مسلمان ہو کے مرنا؟ آپ نے سینکڑوں موتیں ایسی بھی دیکھی ہوں گی، پوری زندگی انسان گناہوں میں گزار دیتا ہے، مگر جب موت آئی پتہ چلا شب قدر میں، رمضان مبارک میں شب قدر میں مسجد کے اندر دعا مانگتے مانگتے انتقال ہوا۔ دیکھا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کسی کو دیکھا کہ پوری زندگی پارسائی، پوری زندگی تقویٰ پرہیزگاری دکھاتا رہا، مگر جب موت آئی تو مرنے سے پہلے دماغ فیل ہو گیا، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، کفر بتا دنیا سے چلا گیا۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ یہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، مگر یا رسول اللہ اللہ نے جو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب تمہیں موت آئے تو مسلمان ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنا چاہیے۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے پاس میں کہاں ہے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ ہمارا سوال بھی یہی ہے، صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، اے لوگو تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ پھر سرکار فرماتے کما تموتون تبعثون، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی میدان محشر میں اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے۔ ذرا جھوم کے کہو سبحان اللہ۔ اس حدیث کا مطلب ابھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا مطلب؟ اگر کوئی پوری زندگی خدمت دین میں گزارے، پوری زندگی خدمت دین میں گزارے تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جب اسے موت آئے گی تو خدمت دین کرتے کرتے موت آئے گی۔ اگر تم درود پاک پڑھتے رہے پوری زندگی، شام و سحر درود پاک پڑھتے رہے، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود بھیجتے رہے تو اللہ کے محبوب کے وعدے کے مطابق جب تمہیں موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت تمہارے ہونٹوں پہ درود پاک کو جاری فرما دے گا۔ اگر سلام پڑھتے پڑھتے زندگی گزاری تو سلام پڑھتے پڑھتے موت آئے گی۔ اور خالی اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر نعت رسول پڑھتے پڑھتے تو تم نے زندگی گزاری، نعت رسول پڑھتے پڑھتے اگر تم نے زندگی گزاری تو نعت رسول پڑھتے پڑھتے تمہیں موت بھی آئے گی، اور میدان محشر میں سب تو اٹھیں گے نفسی نفسی کرتے ہوئے، سب کو اپنی فکر ہوگی، مگر یہ نعت رسول میں زندگی گزارنے والا جب میدان محشر میں اٹھے گا تو رسول اللہ کی نعت پڑھتے ہوئے محشر کی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کرتے رہو، زندگی گزارو تلاوت قرآن کرتے کرتے، انشاءاللہ موت آئے گی تو تلاوت قرآن کرتے کرتے موت آئے گی۔ کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزارو، موت آئے گی، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے گی، میدان محشر میں بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے اٹھو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی زندگی برباد مت کر،
تو تم کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی یہ کیا بیکار میں؟ اللہ نے بیکار تمہیں پیدا کیا؟ نہیں. جب بندوں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم کو اپنے پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے؟ یا رسول اللہ جب ہماری تصویروں کو مٹانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ صحابہ اکرام کے ذہن میں سوال ابھر رہا ہے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا یا رسول اللہ ہمیں اپنی تخلیق سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے سرکار سے پوچھا, اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا جاؤ قرآن کی آیت لے جاؤ. جبریل قرآن کی آیت لے کے آئے. کون سی آیت لائے؟ اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. کائے کے لیے پیدا کیا اللہ نے؟ اپنی عبادت کے لیے. بینک بیلنس بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ نے, تو پیدا اسی لیے کیا. کروڑوں کی جائیداد حرام اور حلال کا تمیز کیے ہوئے بغیر بڑی بڑی جائیدادیں بنانے کے لیے تو اللہ نے نہیں پیدا کیا. اللہ نے کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ نے خالی تم کو روڈ میں چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ ہوائیں کھانے کے لیے, تالابوں میں نہانے کے لیے اللہ نے اس لیے پیدا کیا تمہیں. ساری چیزوں کو اللہ نے اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ ہوائیں پیدا کی انسان کے لیے, پانی پیدا کیا انسان کے لیے, ستارے پیدا کیے انسان کے لیے, آسمان پیدا کیے انسان کے لیے, زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے, حلال رزق عطا فرمایا انسان کے لیے. ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی. اور انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. اب اللہ کی عبادت کیا ہے؟ بہت سے لوگ یہاں آ کے دھوکہ کھا گئے. لوگ سوچتے ہیں خالی اللہ اللہ کر لو بس یہی عبادت, خالی نماز پڑھ لو یہی عبادت, بس صرف روزہ رکھ لو اتنی عبادت. نہیں, عبادت کا تمہیں مفہوم ہی نہیں معلوم. عبادت کہتے ہیں بندگی کو. اللہ کا ذکر کرنا تو عبادت ہے, نماز پڑھنا ذکر اللہ کا عبادت, روزہ رکھنا عبادت, حج کرنا عبادت. جو جو کام اللہ کی خوشی کے لیے کیے جائیں وہ سب عبادت ہے کہ نہیں؟ مگر ایسی بے وقوفی نہ کرنا. مولانا صاحب نے بتا دیا تھا کہ جو کام اللہ کی خوشی کے لیے کیے جائے وہ عبادت ہوتا ہے. لاؤ آج ہم شراب اللہ کی خوشی کے لیے پی رہے ہیں, معاذ اللہ. بہت سے بیوقوف ایسے ہوتے ہیں. چلو آج جو ہے یہ کام کر ڈالے اللہ کی خوشی کے لیے. جائز کام جس کو اسلام نے منع نہ کیا ہو, جس کو اسلام نے منع نہ کیا ہو اللہ کی خوشی کے لیے آدمی کرے. مثلا نماز عبادت ہے, اللہ کی بندگی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تلاوت قرآن, ماں باپ کا چہرہ دیکھنا اور استاد کا چہرہ دیکھنا, عالم دین کی زیارت کرنا, بزرگان دین کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرنا, اور اللہ نصیب اگر جگہ دے تو کعبے کی زیارت اور مدینے کی زیارت کرنا, یہ سب عبادت. مگر اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو, ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارہ. اے لوگوں سنو, اللہ کے کسی نبی کی بھی یاد کرو وہ بھی عبادت ہے. نبیوں کی یاد وہ بھی عبادت. اللہ کے پیاروں کا ذکر کرو گے تو گناہ تمہارے مٹ جائیں گے چاہے جتنے گناہ ہو, اور نبیوں کا ذکر کرو گے تو عبادت ہی عبادت کا ثواب ملتا چلا جائے. اپنی زندگی کا مقصد سمجھو کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کے لیے پیدا کیا. اب جیتے تو ہر کوئی ہے, مگر پیارے مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کام میں بڑے سے بڑی عبادت کا ثواب ملے گا۔ نیت اچھی ہے، کھانا تو سب کھاتے ہیں، ہم اور آپ کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھانا برابر کھا رہے ہیں، ایک کھانا وہ ہے۔ نیت کا فرق بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر اسی کھانے کو عبادت بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت نیت یہ کر لو کہ یہ کھانا ہم جو کھا رہے ہیں، اس کھانے سے جو ہمارے جسم میں تقویت اور طاقت پیدا ہوگی تو اس طاقت سے اللہ کی بندگی کریں گے تو ہر نوالا نور بن کے داخل ہو جائے گا۔ مرشد کا دامن، مرشد کا دامن۔ تو نیت اگر سلامت ہے، نیت اگر سچی ہے تو آپ کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ مگر اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور آپ کے دل میں خالی یہ خیال آ گیا کہ ہمیں لوگ دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، اگر یہ خیال دل میں آ گیا تو جانتے ہو کیا عذاب ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دے گا، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کرو اور عبادت بچاؤ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک آدمی روزانہ 1 لاکھ روپے کما لیتا ہے، بچاتا 1 روپے بھی نہیں، عقل مند ہے وہ؟ بولو، آپ لوگ کے سامنے عقل مند ہے وہ؟ اور اگر 1 لاکھ کمایا بھی اور بچا بھی لیا تو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اب عبادتیں بچتی کیسے اور برباد کیسے ہوتی؟ اگر تم نے عبادت کمائی، عبادت کی، اللہ کی بندگی کی اور کرتے چلے گئے اور ایک مرتبہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیز آواز سے بات کر لی تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ اگر خالی آواز اونچی ہو گئی تو تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں سب کے سب برباد ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ عبادت برباد ہوتی کاہے سے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی سے۔ تو ایسی عبادت کرو جس میں رسول کا ادب، رسول کا احترام، سرکار کی محبت قائم رہے۔ اور یہ عبادت کر کے اولیاء اللہ کو آپ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور شیطان کتنے سال عبادت کری؟ مورخین فرماتے ہیں 1-2 دن نہیں، 6 کروڑ برس اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کتنے کروڑ برس؟ اللہ کی بندگی کرتا رہا اپنی مرضی سے۔ اور اللہ نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور کیوں سجدہ کرایا تھا اللہ نے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا بلکہ آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا سجدہ فرشتوں سے کرایا تھا۔ تو نور مصطفیٰ کو دیکھ کے جتنے فرشتے تھے، جتنے نور والے تھے، نور والے نور کو پہچان کے سب جھک گئے، سب سجدے میں چلے گئے۔ مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا ابلیس، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ کتنے سجدے نہیں کیے؟ ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، شیطان سے، کہ کس چیز نے تجھے سجدے سے روکا؟ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ اللہ تو نے فرمایا تھا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اے اللہ تو نے ہم سے کب کہا تھا؟
فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اپنی علماء فرماتے ہیں کہ اگر شیطان اپنی حقیقت پہچان کر اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتا تو کبھی بارگاہ سے مردود نہ ہوتا، سیدھا سیدھا جواب دے دیتا کہ اللہ تعالیٰ تو نے فرشتوں کو حکم دیا تو ہم جھک گئے، اگر تو نے ہمیں بھی حکم دیا ہوتا تو ہم بھی جھک جاتے، ہمارے لیے حکم ہی نہیں تھا تیرا۔ مگر شیطان نے کچھ نہیں کہا۔ شیطان نے کہا کیا؟ کہنے لگا اللہ تعالیٰ ہم نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور مٹی سے آگ افضل ہوتی ہے۔ جہالت دیکھو، یہ کس سے بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اپنی حقیقت اتنا بھول گیا، اتنی بھول گیا اپنی حقیقت، فرشتوں کو پڑھاتے پڑھاتے مزاج اتنا بلند اپنے کو سمجھنے لگا کہ اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سنا پھر کہنے لگا اللہ تو خود دیکھ لے کہ زمین اور آگ کا معاملہ کیا ہے۔ آگ کو چاہے جتنے نیچے جلائے بلندی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کو چاہے جتنے اوپر پھینکے نیچے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا؟ بولو، اللہ کو سب معلوم، مگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ حقیقت ہم بندوں کو ظاہر فرمانا چاہ رہا تھا کہ بندوں دیکھ لو، اللہ تمہیں جتنی بھی ترقی دے دے کبھی اپنی حقیقت نہ بھولنا، اپنے آپ کو ہمیشہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ پیش کرتے رہے۔ ایک سجدہ نہیں کیا، 6 کروڑ برس تک اپنی مرضی سے کرتا رہا، اور اللہ کی مرضی سے نور مصطفیٰ کے سامنے ایک بار نہیں جھکا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے اسے مربوط کر دیا۔ کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہی رزلٹ ان لوگوں کا بھی ہے، ان لوگوں کا یہی کسوٹی ہے۔ اللہ کے آگے انہیں جھکاؤ، رات دن جھکے نظر آئیں گے، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، اشراق بھی پڑھ رہے ہیں، اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب پڑھ رہے ہیں، مگر جب مصطفیٰ کی تعظیم کی بات آئی، اللہ نے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے بعد وہی بتا دیا تھا کہ یہاں بھی تعظیم کا مسئلہ ہے۔ عبادت شیطان سے کراؤ، کرے گا نہیں، کرتا رہے گا، رات دن کرتا رہے گا، عبادت پہ عبادت، سجدے پہ سجدے، اللہ کا نام پہ نام جپتا رہے گا، مگر مصطفیٰ کے آگے اگر ایک بار جھکایا جائے تعظیم کو تیار نہیں ہوگا۔ تو وہ شیطان جو تھا، تو وہ شیطان مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ آج اس کے چیلے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ تو شیطان پہلے کون تھا؟ جنت میں آتا تھا، جنت میں جاتا تھا، جنت میں آنا جانا تھا، جنت میں رہتا تھا، مگر جنتی تھا، مگر تعظیم رسول کے لیے نہیں جھکا، باہر کر دیا گیا۔ اور یہ تو ابھی باہر گئے ہی نہیں ہے، یہ تو باہر گئے ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی تعظیم سے انکار کرتے ہیں، تو جو رزلٹ اس کا ہے وہی اس کے چیلوں کا رزلٹ ہے۔ سمجھ گئے؟ اشارے میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں کہ نہیں؟ اس کے چیلے کون ہیں؟ ذرا بول دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، سلام نہیں پڑھتے، کیا نہیں کرتے؟ سلام نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی مسرور ہو کے سلام پڑھتے ہیں، اب وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ سمجھے کب پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب پڑھا جاتا ہے تیار کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، مانو نہ مانو کہنا پڑے گا، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم خوش ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا کی بات آئی ہم کھڑے ہو جاتے ہیں سلام پڑھنے کے۔ ایک اللہ کے ولی تھے دلی کے اندر، حضرت صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ نہیں سنا ہو تو ہمارے منہ سے سن لیجیے۔ صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب بزرگ،
نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش. چلے جا رہے تھے دلی کی ایک مارکیٹ سے, دیکھا کہ ایک ہندوؤں کا جنازہ جا رہا ہے. کیا جا رہا ہے؟ مٹی جا رہی ہے ہندوؤں کی. آگے آگے کھٹری ہے ہندوؤں کی, پیچھے پیچھے پہلے آدمی, آدمیوں کے پیچھے عورتیں, پورا جلوس جا رہا ہے اور ڈھول بجتا ہوا جا رہا ہے. اسلام کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ. پیارے مصطفیٰ سے پوچھو کہ یا رسول اللہ, جب ایمان والے کا جنازہ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ حدیث اٹھا کے لوگوں کو پتا چلے گا. جب ایمان والے کا جنازہ لوگ اٹھا کے چلتے ہیں تو کاندھا دینے والے جب کاندھا دیتے ہیں, ایک کاندھا لگایا 10 قدم چلے, اللہ تعالیٰ جنت کا ایک محل عطا فرماتا ہے. ایک چلنے والے کو ایک ہی آدمی جنازہ لے کے جاتا ہے, کتنے کاندھے بدلتے ہیں؟ ہر 10 قدم پہ جنت بڑھتی چلی جا رہی ہے, جنت بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب میں پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ کہ یہ جانے والا جنازہ جس کا جا رہا ہے یہ آخر ہے کون؟ بات یہی جواب دو گے کہ یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے, بلکہ مصطفیٰ کا ایک ادنا سا غلام ہے, رسول اللہ کا ایک ادنا سا غلام ہے. پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کے غلاموں کے اوپر جو ہے بڑی سے بڑی بادشاہوں کی بادشاہی قربان ہے. ارے جب ان کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ ہر قدم, ہر 10 قدم پہ ان کا غلام جنت کے محل بانٹتا چلا جا رہا ہے, تو جب غلام کا یہ عالم ہے تو اماموں کے امام مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ درود پاک پڑھنے مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان والے کا جنازہ کس شان سے چلتا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں, ہے نا, کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیکھنے والا دور سے دیکھ کے سمجھ جاتا ہے, پھولوں کی چادر پڑی ہوئی ہے اوپر, جنازہ جا رہا ہے, چادر پڑی, پھول پڑے ہوئے ہیں, کہیں گلاب پڑا ہے, کہیں گیندا پڑا ہے, چاندنی پڑی ہے, چمیلی اوپر ہے. اے جانے والے آخر کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اللہ, مصطفیٰ کے غلام کی شان تو دیکھو, انشاءاللہ عظمت سمجھ میں آ جائے گی. کہیں جانے والا جا رہا ہے, پھول سے لدا ہوا ہے. اب آپ اس سے پوچھو کہ اے جانے والے, یہ پھول کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ پھول کیوں تیرے اوپر ہے؟ تو اس کی روح آواز دے رہی ہے, یہ پھول میرے لیے نہیں ڈالے گئے ہیں, یہ میرے اوپر نہیں ڈالے گئے ہیں. ارے میں جس نبی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں اس کی خوشی میں یہ پھول پہنائے گئے ہیں. اے جانے والے, تیری آنکھیں مصطفیٰ کا دیدار کرنے والی ہے. گلاب بھی تیار ہے, ہمیں بھی لے چلو. بیلا بھی تیار ہے, ہمیں بھی لے چلو. جاسمین بھی تیار ہے, ہمیں لے چلو. چاندنی چمیلی تیار ہے, ہمیں لے چلو. ہر پھول جانے کو تیار ہے, مگر جب دشمن نبی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو اس کے جنازے میں دھتورے کا پھول بھی جانے کو تیار ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے, مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن مصطفیٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیض ہے کہ ایمان والا جب چلا پوری پھولوں کی بارات لے کے پہنچا, مسجد کے باہر دروازے میں مٹی رکھی ہوئی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کہ نہیں ہوتا ہے آپ؟ ہماری طرف بھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر نہیں پڑھایا جاتا, مسجد کے دروازے کے باہر جنازہ رکھ دیا گیا, صفیں سیدھی کر دی جاتی ہیں, صفیں لگ جاتی ہیں. اب اس کے بعد طریقہ آپ کو معلوم ہے, باقی ایک شخص امام آگے رہتا ہے, ہمارے امام صاحب آپ کی مسجد میں بھی تو آتے ہوں گے کبھی. امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں,
مرنے والا مرنے سے پہلے جب بھی گول موری مسجد میں پہنچا کس کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ امام کے پیچھے. اچھا یہ بتاؤ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ تقریر بند کرے. آ رہا ہے. تقریر بند کروانے کے لیے چکتے ہاتھ اٹھا سکتے ہو، اٹھائیے. اچھا سننے والے کتنے؟ ارے آپ لوگ سن رہے ہیں بہت اچھا، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. تو گول موری مسجد میں جو شخص مرا نہیں تھا، جب تک مرا نہیں تھا مسجد میں جاتا تھا، نماز کہاں پڑھتا تھا؟ امام کے پیچھے. کس کے پیچھے؟ امام کے پیچھے. پھر ایک بار بتاؤ. امام کے پیچھے. امام کے پیچھے. پوری زندگی امام کے پیچھے پڑھتا رہا. اللہ کا وعدہ آیا، موت آ گئی، ایمان کے ساتھ موت آ گئی. جنازہ تیار ہو گیا، مسجد کے دروازے میں باہر اس کا گہوارہ رکھا ہے. اب امام صاحب کے پیچھے پوری زندگی نماز پڑھی، مگر آج معاملہ الٹا ہے. امام صاحب پیچھے ہے، وہ امام کے آگے، وہ امام کے آگے اور کھڑا نہیں ہے، کھاٹ سے لیٹا ہوا ہے، کھاٹ سے لیٹا ہوا ہے، نہا دھو کے لیٹا ہوا ہے. امام صاحب اگر کہیں کہ میاں تم پیچھے آ جاؤ تو مردے کی روح آواز دے گی، امام صاحب کل تک میں آپ کے پیچھے تھا، آج آپ کو میرے پیچھے رہنا ہوگا. امام صاحب نے پوچھا اے مرنے والے اتنی شان کیسے بڑھ گئی؟ کہا دیکھتے نہیں ہو امام صاحب، ابھی تک شان نہیں بڑھی تھی، اب شان بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے، رسول اللہ کا جلوہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سورہ تامیہ قبلہ. اب امام پیچھے رہے گا، امام پیچھے رہے گا، اور دیدار مصطفیٰ کی تمنا لے کے جانے والا ٹھاٹ سے آگے لیتا ہوا ہے. جسے دیکھو سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بے وقوف بناتے ہیں آپ کو، سمجھے؟ کھڑے ہو کے یہ خود پڑھتے ہیں. میں دلیل پیش کروں؟ جی جی حضرت. سنو گے کہ نہیں؟ جی جی حضرت. جی. کھڑے ہو کے یہ خود پڑھتے ہیں. طریقہ کیا ہے؟ ان کی محفل میں پہنچے، ایک سنی نے کہا میاں سلام پڑھو، کھڑے ہو کے کہنے لگے ہم سلام پڑھتے نہیں، ہم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. صلاۃ و سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درود اور سلام، یہی ہوتا نا. ایک مولوی صاحب کھڑے دیکھ رہے بے وقوف جھوٹ بول رہا ہے، کہہ رہا میں سلام نہیں پڑھتا ہوں. چل میں ابھی رمضان قریب آ رہا، میں دکھاتا ہوں. رمضان المبارک میں سال بھر اس نے اپنی محفلوں میں سلام کھڑے ہو کے کبھی نہیں پڑھا، درود کبھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھا. مگر رمضان کا مہینہ آیا، مشیت ربانی آواز دے رہی ہے اے نادان، ابھی تک تو شرک و بدعت کرتا تھا، اب جا اپنے گھر سے وضو کر. اللہ نے اسے اس کے گھر سے وضو کرایا، اپنے گھر میں بلوایا. تو اپنے گھر میں سلام پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں، مگر میرے گھر میں وضو کر کے آئے گا. آنے کے بعد اب میرے گھر میں آ کر نیت باندھ کے کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب امام قرآن پڑھتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی جو کچھ امام پڑھے گا وہی مقتدی کا پڑھنا ہے. اب جس وقت امام کھڑا ہوا، نیت بندھی ہوئی ہے، وضو کر کے امام کھڑا ہوا ہے، یہ بھی سلام نہ پڑھنے والا اپنے گھر سے وضو کر کے آیا، امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اللہ کے گھر میں قرآن سن رہا ہے. اب امام صاحب نے قرآن کی تلاوت کی، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ،
اللہ کے تمام رسولوں پہ سلام. سبحان اللہ. بولو ہاتھ بنے کہ نہیں؟ بندے بولو بندے. ہاتھ بنے. وسلام علی المرسلین. اللہ کے تمام رسولوں پہ سلام. وسلام علی الیاسین. آل رسول پہ سلام. اللہ تعالیٰ کہیں فرما رہا وسلام علی موسیٰ و ہارون. موسیٰ پیغمبر اور ہارون پیغمبر پر سلام. سلام ہی سلام پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت آواز دے رہی ہے ارے نادان تو اپنے گھر میں سلام پڑھنا پڑھ تیری مرضی مگر سال میں ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ میں تجھے تیرے گھر سے وضو کرواؤں گا اور اپنے گھر میں کھڑا کروا کے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں سلام پڑھواؤں گا. مگر طریقہ بدل گیا. سنی کھڑا ہوا سلام پڑھنے کے لیے مسرور ہو کے اور یہ کھڑا ہے مجبور ہو کے. کب نیت توڑے کب جائے. باہر نکلے جیسے ہی پکڑ لیا میں نے. کیوں بھائی سلام پڑھ کے آ گئے؟ چپ. ہمیں سلام پڑھ رہے تھے کہ نہیں؟ ہاں پڑھا تھا مگر ہم لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے. درود اور سلام نہیں پڑھتے. ہم نے کہا بیٹا یہ تو ابھی دکھایا ہے موقع لگا تو ابھی درود پڑھوا کے دکھاؤں گا. باہر کھڑے پہ دیکھا ایک جنازہ چلا آ رہا. جنازہ چلا آ رہا ہے. جنازہ آیا. بڑا شوق رہتا ہے ان لوگوں کو. جانتے ہیں کوئی اچھے سنی کے پیچھے پڑھ لو ہو سکتا ہے ایمان مل جائے. ترجمہ تک قرآن میں بدل ڈالا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا مطلب؟ مولا ہم دیکھے ہوئے ہیں سیدھا راستہ. سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے. چلانا تیرا کام ہے. ہمیں چلا دے. اور یہ کیا کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ ہم کو کیا معلوم ہم نے تو دیکھا ہی نہیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے. تو دیکھا ہی نہیں ہے اسی امید پہ آگے کھڑے ہو جاتے سنیوں کے پیچھے کہ دیکھیں کیسا ہے سیدھا راستہ. اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. جنازہ آیا اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے. اب ہمیں موقع ملا جیسے ہی جنازے کی نماز ختم ہوئی ہم نے ہاتھ پکڑا بیٹا نماز جنازے میں کیا پڑھتے ہو؟ کہیں سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کا ثنا پڑھا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک و جل ثناؤک. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ تکبیر کہی جاتی اللہ اکبر کی آواز آتے ہیں. اس کے بعد پڑھا جاتا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بتا گیا رہا ہوں میں. ہم نے کہا پھر اس کے بعد کیا کرنا اللہ اکبر کی پھر آواز آتی ہے. اس کے بعد کیا کرنا؟ اس کے بعد کہتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللہم من احییتہ فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ فتوفہ علی الایمان. ہم نے کہا یہی ہے نا طریقہ. کہ ہاں ابھی یہ بتاؤ جب تم درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے تو وضو سے تھے کہ نہیں؟ ہاں وضو کے بغیر نماز تھوڑی ہوگی. ہم نے کہا اچھا وضو کرے تھے بیٹھ کے تم نے درود ابراہیم پڑھی کھڑے ہو کے؟ کہنے لگا کھڑے ہو کے. ہم نے بیٹا نماز میں مسجد کے اندر کھڑے ہو کے سلام پڑھ کے آ رہا ہے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو کے درود پڑھ کے آ رہا ہے. درود و سلام دونوں تو نے پڑھی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ درود و سلام کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے. ارے جو کام تو خود کرتا ہے فرق یہ ہے کہ تو مجبور ہو کے کرتا ہے اور ہم مسرور ہو کے کرتا اللہ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ درود و سلام کھڑے ہو کے پڑھنے والے اس کو شرک و بدعت کہیں گے. تو اللہ نے قانون ہی ایسا بنا دیا. اللہ چاہتا تو خالی کر دیتا ثنا پڑھو تکبیر کہو اس کے بعد ڈائریکٹ مغفرت کی دعا کر لو. نہیں ڈائریکٹ
मग़फ़िरत की दुआ करोगे, हम मुर्दे को बख्शेंगे ही नहीं जब तक मेरे महबूब की बारगाह में खड़े होकर दरूद ना पढ़ो। मैयत की मग़फ़िरत की दुआ को मंजूरी नहीं करूंगा। दुआ पढ़ ली, दुआ हो गई, अब जनाजा चला, कब्र में पहुंचे। अल्लाह अकबर, कब्र का मंजर सब जानते। अल हफीज वल अमान, अल्लाह हम सब के कब्र में रोशनी का इंतजाम फरमा दे, आमीन। कब्र में पहुंचे। अब मैं ये पूछता हूं, जरा एक सवाल बताओ। एक शख्स कब्र में गया, आंखों से अंधा था। क्या था? अंधा था। आंखों से अंधा, मुंह से बहरा। जब आप नहीं बोले तो हम तो उल्टा सीधा बोलेंगे। तो मैं ये बता रहा था ना, कानों से अंधा था, कानों से गूंगा, तो बोलो ना भैया। आंखों से अंधा, अंधा, जबान से गूंगा, कान से बहरा। और कब्र में सबसे सवाल होगा। मैं पूछता हूं, बताओ, एक शख्स गूंगा भी था, बहरा भी था, अंधा भी था, कब्र में पहुंचेगा, कैसे सवाल होगा? उलमा इकराम बैठे हैं, उलमा से फतवा लो, हर आलिम जवाब देगा। अरे साहब, कब्र में जो सवाल होंगे उसका जवाब तो सबको देना है। रसूलुल्लाह की ज़ियारत सबको करना है, फरिश्तों की बात सबको सुनना है, और ये तीन ही चीज का वहां पे काम है। मुस्तफ़ा को देखो, उनकी रिसालत की गवाही दो, फरिश्तों के सवालात कान से सुनो। अंधा, गूंगा, बहरा पहुंचा, क्या करेगा? उलमा फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जैसे ही कदम रखेंगे उनकी बरकत से आंखें रोशन हो जाएंगी, गूंगी जबान बोलने लग जाएगी, बहरे कान सुनने लगेंगे। उलमा से पूछा गया, ये कैसे? कहा, सारी दुनिया में बहुत से पत्थर हैं, बहुत पूजे जाते हैं, और नापाक समझ समझ के खूब पानी चढ़ाया जाता है, मगर आज तक कोई पत्थर बोला नहीं। चाहे जितना लंबा चौड़ा बना दो, पानी से नहला दो, कभी कोई पत्थर बोला नहीं, क्योंकि पत्थर जानता है पत्थर की फितरत बोलना नहीं है, मगर जब मुस्तफा का सामना होता है तो न बोलने वाला पत्थर भी कलमा पढ़ने लगता है। वो तो ईसा रूहुल्लाह थे कि मुर्दे को ठोकर मारते थे तो क्या होता था? जिंदा। जिंदा नहीं होता था, गई हुई रूह पलट के आ जाती थी। बहुत बड़ा मौजज़ा है कि नहीं? ए अल्लाह के नबी ईसा, आपकी इस शान मौजज़ा पर हमारी जान कुर्बान, आपके इस मौजज़े की अजमत को सलाम। मगर ए प्यारे ईसा, आप उसी को जिंदा करते थे जिसमें पहले कभी जान थी। उस निकली हुई जान को पलटाया करते थे। मगर ए आमना के लाल, आपकी अजमत पर जाना दिल कुर्बान, वो तो ईसा थे कि जहां पहले जान थी निकल के जा रही है, उसे पलटा के फिर उसी कालिब में डाल दिया करते थे, वो ईसा थे। ए मुस्तफा, कभी कोई पत्थर बोला नहीं, कभी किसी पत्थर में जान नहीं रही, मगर आपका तो आलम यह है कि अबू जहल की मुट्ठी में अगर कंकर बेजान रहते थे तो पहले आप उन्हें जान भी दे देते थे और बोलने की ताकत भी दे देते थे, अरबी जबान भी सिखा देते थे। ये मुस्तफा का मौजज़ा है। सरकार कब्र में जैसे ही तशरीफ लाए बोलने लग गए, और इतना
اتنا بولتا ہے مردہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا، سرکار فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گزرو تو کہنا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو آپ پر سلام. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا مردہ ہمارے سلام کو سنتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ تمہارا سلام سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اب ایک بات بتاؤ، آپ نے سلام کیا، مردے نے سن لیا، مردے نے جواب دیا، آپ نے سنا؟ کس کی طاقت زیادہ ہوئی؟ بولو، یہ طاقت زیادہ کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ آ گئے تھے، رسول اللہ آ گئے تھے، طاقت دے کے چلے گئے. مردہ ہے. ارے ایک حدیث میں تو میں نے یہاں تک پڑھا، سرکار فرماتے یسمع قرآن آلہ، تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی مردہ سنتا ہے. کتنا تیز سننے لگا. مردے نے جواب دیا، ہم نے سنا نہیں. بولو بھائی، نہیں سنا نا. ہمیں جب عام مردوں کی طاقت کا یہ عالم ہے، غریب نواز کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، غوث اعظم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، امام حسین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، مولا علی شیر خدا کی طاقت کا عالم کیا ہوگا، اور خود سید الانبیاء کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ قبر میں سب کو جانا ہے، مگر مصطفیٰ آئیں گے اس کی خوشی سب کو ہے. سب چاہتے ہیں کہ سرکار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا. ارے عاشق تو تڑپتے رہتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عزیزان ملت اسلامیہ، جو میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی تھی اس کا مقصد میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا مانگو کہ حسن خاتمہ اللہ عطا فرمائے. ایمان کی موت آ جائے سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی دولت کچھ نہیں. حضرت صوفی سرمست کو واقعہ میں بیان کر رہا تھا. ہندوؤں کا جنازہ جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ساتھ میں؟ ڈھول بجتا چلا جا رہا ہے. اور ڈھول کب بجایا جاتا ہے؟ خوشی میں. بولو بھائی، غم میں کوئی بجاتا ہے؟ خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں. انہی کے لوگ ایک کم ہوا، خوش ہوئے، اللہ کا شکر ہے ایک کم تو ہوا، ڈھول بجاتے چلے جا رہے ہیں. صوفی سرمست رحمۃ اللہ علیہ چپ چاپ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنازہ دیکھ رہے ہیں، صوفی سرمست جنازے کے ساتھ جانے والے فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں. کھڑے دیکھ رہے ہیں. سب سے جنازے کے سب سے آخر میں ایک عورت روتی ہوئی آ رہی ہے. اس نے بابا کو دیکھا، پہچان گئی یہ تو بہت بڑے مہاتما ہیں، بہت بڑے جو ہے بزرگ ہیں اور گرو ہیں. اس نے وہیں سے کہا بابا سلام. کیا کہا؟ بابا سلام. اللہ کے ولی فرماتے ہیں اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. کیا دعا دی؟ کافر کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہے نا؟ اگر جواب دینا ہے تو کافر، وہابی یا دیگر لوگ اگر یہ آپ کو سلام کریں، السلام علیکم کہیں، تم سلامت رہو، تو آپ کا دعا علیکم السلام، تم مر جاؤ. سلام اور سلام میں یہی فرق ہے. سلام کے معنی موت اور سلام کے معنی سلامت. اسلام نے ان کے سلام کے جواب کو حکم نہیں دیا یا خالی وعلیکم کہہ دو. تو بابا نے وعلیکم السلام نہیں کہا بلکہ کہا اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. جیسے اتنا کہا وہ عورت بے ہوش ہو کے گر پڑی، غش کھا کے گر پڑی.
اب لوگوں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کری اور اللہ کے ولی کی طرف آئے، کہے بابا یہ کون سا قدم ڈھا دیا تم نے؟ ارے کہے میں نے کون سا قدم ڈھایا؟ میں نے تو اسے دعا دی ہے کہ اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے. کہا ہے کسی اور کا سہاگ نہیں جا رہا، اسی کا سہاگ جا رہا ہے. تم نے دعا دی ہے، اب کہاں سے سلامت رہے؟ اللہ اکبر. ولی کامل کو جلال آ گیا. فرماتے میں نے کہا ہے وہی ہوگا، رکھو اس کی ٹھٹری نیچے. اللہ اکبر. تو غیر مسلم کی ٹھٹری نیچے رکھی گئی. اللہ کے ولی دوڑتے ہوئے گئے، پہلے تو ٹھٹری کا کپڑا ہٹایا، رسی کھلوائی، تھوڑی دیر دیکھتے رہے. دیکھتے دیکھتے بڑی زور سے ہنسے. نہ قم باذن اللہ کہا، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی. مردے کو جتنی طاقت سے بنا گھسیٹ کے ایک لات ماری. کعبے بدنام کر رہا مجھے. مورخین فرماتے جیسے ہی لات پڑی مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا. اب مردہ زندہ ہو کے بیٹھ جائے، اٹھانے والے دکھیں گے؟ ارے بھیا اگر امام صاحب بھی ہمارے، اگر ہم خود کھڑے ہو کسی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائے اور دھیرے سے مردہ کفن ہٹا کے دیکھے کہ السلام علیکم حضرت، حضرت دکھیں گے؟ نہ حضرت دکھیں گے نہ مولانا صاحب دکھیں گے. اور اتنے مزے آپ لے رہے ہو، آپ بھی نہیں دکھ رہے ہوئے، کیونکہ پہلے تو آپ کو دوڑنا پڑے گا. امام صاحب تو بیچ پھنسے کہ پہلے تم بھگو تو پھر ہم پیچھے آئے. مردہ جیسے ہی اٹھا بھگدڑ مچ گئی. اللہ کی ولی نے وہی سے آواز دی، اے دوڑنے والوں، اگر میں لات مار کے اٹھا سکتا ہوں تو تم سب کو لڑکا بھی سکتا ہوں. بھاگنے والوں، جو جہاں تک پہنچا تو وہی کھڑا ہو گیا. اب زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اب کہاں پہ جا رہے ہیں؟ بابا کہتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، واپس آؤ. سب آئے. بابا فرماتے مردے سے کیوں آیا ہے دوبارہ؟ کہا بابا مجھے کیا معلوم، تمہیں نے بلایا ہے تو آ گیا. اللہ کے ولی نے اسے زندگی دی. جیسے وہ زندہ ہوا کہنے لگا بابا تم نے مجھے کیسے پلٹا لیا؟ ارے آپ فرماتے میرے پاس ایک بہت بڑا جاپ ہے، میں نے وہ جاپ پڑھا اور تیری آتما تیرے شریر میں گھس گئی. کہنے بابا وہ جاپ ہمیں بھی سکھا دو. اللہ کے ولی فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد. مشرف اسلام مردے کو کیا. اب مردے نے دیکھا، مردہ کہتا ہے بیٹا میں اپنی گد دیکھ چکا ہوں. میں نے کیا دیکھا ہے اگر میں زبان سے کہہ دوں تو بھول جاؤ گے یہ سب پڑھنا جو الٹا سیدھا پڑھتے ہو. پڑھ لو یہی جاپ تم سب. سارے کے سارے مورخین فرماتے 500 لوگوں نے اسی وقت صوفی سرمست کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سب مشرف اسلام ہو گئے. یہ ہے تبلیغ کا طریقہ. یہ تھوڑی تبلیغ کا طریقہ ہے بھیا تم بھی چلو، ابا تم بھی چلو، خالو تم بھی چلو، دادا تم بھی چلو، فلانے تم بھی چلو، ڈھکانے تم بھی چلو. کیوں بھائی سب کو کیوں لے جا رہے؟ اگر پیٹیں گے تو کوئی تو بچا لے گا. مگر اہل سنت کا ایک شعر اکیلا بولتا ہے، جہاں جی چاہے بول کے نکل جاتا ہے. اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی لینا چاہتا ہوں. بتاؤ صوفی سرمست نبی تھے؟ بولو. رسول تھے یا پیغمبر تھے؟ صحابی تھے؟ نہیں، بلکہ رسول کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام. ان کو ایک کافرہ نے ایک مرتبہ کہا بابا سلام. اس سلام کی برکت دیکھو، اس سلام سے اس کا سہاگ بھی بچ گیا. سب جہنمی تھے، سب جنتی بن گئے. ہمیں جب غلام مصطفیٰ کو ایک بار سلام کرنے کا یہ عالم ہے تو جو
اس غلام کے اماموں کے اماموں کے اماموں کے امام مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر صلاۃ و سلام پڑھ لے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ نہیں چھوڑیں گے. تو صلاۃ و سلام رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھنا شرک اور بدعت نہیں ہے. ایک صاحب آئے، میں تقریر کر رہا تھا، یہی صلاۃ و سلام کی تقریر چل رہی تھی، کھڑے ہو گئے بیچ میں، کہنے لگے حضرت آپ غلط بول رہے ہیں، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی تقریر مت کیجئے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حضرت نماز افضل العبادت ہے. میں نے کہا بے شک عبادت میں افضل عبادت ہے. کہنے لگے نماز جیسی عبادت میں اللہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پڑھوایا بیٹھال کر، آپ کھڑے ہو کے کیا پڑھواتے ہیں؟ طریقہ غلط ہے کہ نہیں؟ پہلے تو میں خود سکتے میں آ گیا، یار سوال تو بالکل صحیح ہے. بھئی کسی عام آدمی کے سامنے سوال کرے گا تو فوراً اس کا دماغ گھومے گا کہ نہیں؟ صحیح ہے سوال کہ مولانا آپ زبردستی میں کھڑا کرنے کے چکر میں کھڑے ہو کے سلام پڑھو، اللہ تک تم نے بٹھال کے پڑھوایا ہے التحیات میں. تو ہم نے پوچھا، ہم نے کہا اگر التحیات میں اللہ نے بیٹھال کے پڑھوایا تو کیا نماز کے باہر کھڑے ہو کے پڑھنا صحیح نہیں ہے؟ کہ بالکل صحیح نہیں ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے خلاف. پہلے میں خود گھبرا گیا، پھر اچانک اللہ کے رسول کا کرم ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ قرآن پاک تم کس طرح پڑھتے ہو، کھڑے ہو کے کہ بیٹھ کے کہ لیٹ کے؟ کہنے لگا قرآن کی تلاوت ہم بیٹھ کے کرتے ہیں. ہم نے کہا مگر تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے افضل العبادت نماز کے اندر جب قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو کھڑے ہو کے قرآن پڑھوایا. نماز کے اندر قرآن پڑھو کھڑے ہو کے، تو نماز کے بعد تم بیٹھ کے پڑھتے ہو، تمہارا طریقہ غلط ہوا کہ نہیں؟ نہیں صاحب یہ طریقہ غلط نہیں ہوا. نماز کے اندر جو قرآن کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. ہم نے کہا الحمدللہ یہی ہمارا جواب ہے. نماز کے اندر صلاۃ و سلام بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، نماز کے باہر کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے. یا رسول اللہ. اب آئیے اپنے موضوع کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اس چیز کا درس عنایت فرمایا ہے کہ انسان تجھے پیدا کیا گیا ہے عبادت کے. اب اگر عبادت کرنا انسان بند کر دے تو مقصد زندگی ختم ہو گیا کہ نہیں؟ چلتے پھرتے آدمی مردہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مائک بنایا گیا ہے مگر یہ ساؤنڈ کی مائک کی آواز کو پھیلانا بند کر دے تو کوئی اس کو یہاں اسٹیج میں رکھے گا؟ اگر یہ آواز آپ تک پہنچانا بند کر دے، کیونکہ اس کو بنایا گیا ہے آواز دور تک پہنچانے کے لیے، آواز دور تک پہنچانا بند کر دے آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کوڑے میں پھینکنے کے لائق ہے. بلب جو ہے، بلب بنایا گیا ہے روشنی دینے کے لیے، اگر بلب روشنی دینا بند کر دے تو اس کا کیا مقصد ہو گیا؟ پنکھے بنائے گئے ہیں ہوا دینے کے لیے، اگر پنکھے ہوا دینا بند کر دے تو کیا وہ گھر میں ایسے ہی زینت بنے رہیں گے؟ آئینہ بنایا گیا سورج دیکھنے کے لیے، اگر سورج دیکھنا بند ہو جائے تو کیا آپ اس کو گھر کی زینت بنا کے رکھو گے؟ نہیں رکھو گے. میاں ہوش کی دعا کرو کہ جب تم اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اگر وہ اپنا کام نہ کرے تو انہیں کوڑے میں ڈال دیتے ہو، انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیتے ہو. اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر پھر بھی کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے بنایا تمہیں عبادت کے لیے. سجدہ ایک وقت کرنے کو تیار نہیں، بنایا عبادت کے لیے. نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بنایا عبادت کے لیے. روزہ رکھنے کو تم تیار نہیں، بنایا عبادت کے لیے. رات دن تم جھوٹ بول رہے ہو، بنایا عبادت کے لیے. رات دن یتیموں کا مال کھا رہے ہو، بنایا عبادت کے لیے. رات دن جوا کھیل رہے ہو، بنایا عبادت کے لیے. رات دن ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہو، بنایا اللہ نے عبادت کے لیے. تم سب سارے کام الٹے سیدھے کر رہے ہو. بولو اگر صحیح تقاضا دیکھا جائے، بنایا اللہ نے بندگی کے لیے. بندگی اگر انسان چھوڑ دے
اس انسان کو کیا دنیا میں جینے کا حق ہے؟ جینے کا حق تو جیتے جی ختم کر چکا ہے۔ زندہ وہ لوگ ہیں کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا اس مقصد میں آگے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، عبادت کے لیے بنایا، ایسی عبادت، اللہ اکبر، 40 سال غوث اعظم جنگلوں کے جھاڑوں کے پتے کھا کھا کر آپ نے رات رات بھر خدا کی بندگی کی۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری۔ یہ ہے مقصد عبادت پورا کرنے والے۔ عزیزان محترم، دو باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے وہ مقصد نہ چھوٹنے پائے۔ بندگی کے لیے بنایا ہے، بندگی کرو۔ اللہ کا ذکر بھی بندگی، مصطفیٰ کا ذکر بھی بندگی۔ بندگی سے پیچھے نہ ہٹو، اور دوسرا ایسے نیک کام کرو کہ جب تمہیں موت آئے تو ایمان کی موت آئے۔ ایمان کی موت پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ اب ایمان پر موت آنے کے لیے راستے بتائے گئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا۔ سبحان اللہ، جھوم کے کہو سبحان اللہ، پھر ترجمہ بتائیں۔ سب چاہتے ہیں کہ ایمان کی موت آئے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی مصطفیٰ کی آل کو چاہتے چاہتے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سرکار فرماتے ہیں ماتا مومنا، اس کو چاہے جو بھی ہو اسے ایمان پر موت آ گئی، وہ مومن مرا۔ اب یہ بتاؤ شہادت کا انعام کتنا ہے؟ اگر کسی کو شہادت مل جائے، اللہ اکبر، شہید اپنے خاندان کے 70 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ اتنا بڑا مقام، بڑے بڑے صحابہ شہادت کی دعا کرتے تھے، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ فاروق اعظم یہ دعا کر رہے، صدیق اکبر دعا کر رہے، بڑے بڑے صحابہ۔ اگر پیارے مصطفیٰ نے کتنی اچھی خوشخبری دی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد فقد ماتا شہیدا۔ جو آل رسول، آل مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت سینے میں بسائے بسائے دنیا سے چلا گیا، سرکار فرماتے ہیں میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، موت آئے گی تو شہادت کی موت، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار آگے فرماتے ہیں، من ماتا علی بغض آل محمد ماتا کافرا۔ فرماتے ہیں چاہے جتنا کلمہ نماز کرنے والا ہو، روزہ حج و زکوٰۃ والا ہو، اگر میری اولاد سے دشمنی رکھتے ہوئے کسی کو موت آ گئی تو حالت کفر میں مرے گا، حالت کفر میں مرا۔ عزیزان ملت، یہ راستہ بہت پیارا راستہ ہے۔ اب آل محمد کون لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آل رسول ہے، آل مصطفیٰ ہے۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا دیا کہ آل مصطفیٰ سے محبت کرتے رہو۔ ہمیں آل رسول سے محبت اس لیے کہا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سرکار کے امامے سے محبت ہوگی کہ نہیں؟ بولتے جاؤ۔ سرکار کی داڑھی مبارک سے محبت ہوگی، سرکار کے قدموں سے محبت، نالین سے محبت، لباس سے محبت، نورانی چادر سے محبت، ہر چیز سے محبت ہوگی۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے۔
فرض اور واجبات میں سے نہیں ہم کہہ رہے ہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ جس کو چاہا جاتا ہے اس سے جڑے ہوئے ہر شخص کو چاہا جاتا ہے، اس سے جڑے ہوئے ہر شخص کو چاہا جاتا ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جو چاہنے والا ہوگا یقیناً سوچو وہ خود رسول اللہ کو کتنا نہ چاہتا ہے۔ ایک جملہ آخری بول رہا ہوں، ہر اللہ کو ماننے والا، ہر اللہ کو ماننے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ کو ماننے والا، مگر ہر رسول کا ماننے والا ضروری ہے کہ اللہ کو مانتا ہوگا، ضروری ہے کہ اللہ کو مانتا ہوگا۔ تو آل رسول کو ماننے والا یقیناً رسول اللہ کو ماننے والا ہوگا۔ ہم اور آپ جو یہ اولیاء کاملین سے، اہل بیت رسالت سے جو محبت کرتے ہیں، تو بزرگوں نے فرمایا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اور یہ بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنا قرب دینا چاہتا ہے، تو اسے اپنے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے کو خدا اپنا قرب دینا چاہتا ہے اپنے ولی کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتا ہے پہلے اللہ کے ولیوں سے اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ مقصد زندگی ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ بولو، بندگی، عبادت۔ اب عبادت میں سب آ گیا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، سچ بولنا، ایمانداری کی تول، برے کاموں سے رکنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا، یہ دیگر جتنے کام وہ سب عبادت میں جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنی زندگی کا مفہوم سمجھ کے اللہ کی عبادت کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز وہ کام ہم کریں کہ جس سے ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو دو باتیں ہم نے بتائی، ایک تو ایمان پر خاتمے کے لیے سرکار نے فرمایا جیسی زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ اگر نیک کاموں میں زندگی کو گزارو گے نیکی کرتے کرتے موت آ جائے گی۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آل محمد کی اگر محبت تم لیے دنیا سے چلے گئے تو ایمان کی موت مل جائے گی، اور جسے ایمان کی موت مل جائے تو اس کی زندگی کا مقصد بھی پورا ہو گیا ہے، اور معراج بھی حاصل ہو گئی اس کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سرکار خوش کن کاموں سے ہوتے ہیں اور سرکار کو غصہ کن کاموں سے آتا ہے۔ یہ جو خالی ظاہری چیز بتا رہا ہوں، چہرے پہ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے اپنی داڑھی پر استورا چلایا وہ ایسا ہے جس نے میرے یعنی رسول اللہ کے سینے میں خنجر چلایا۔ ہے تمہاری دم، ہے تمہاری ہمت کہ اللہ کے محبوب کے سینے سے خنجر مارو؟ ہمیں امام حسین کا گلا کاٹنے والے یزید کو تو دنیا معاف نہ کر سکی، اور تم نبی پاک کے سینے اقدس میں چھرا مارو۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، سرکار علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس نے جس نے گاڑی پہ استورا چلایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چھرا مارا۔ یہ ساری تربیتیں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں دو آدمی آئے جن کی پوری داڑھی صاف تھی، چھلی ہوئی، مونچھیں بڑی بڑی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی ان کا چہرہ دیکھا تو جلال اور غصے میں رسول اللہ نے ان کی طرف سے چہرہ پھیر کے چہرہ گھما لیا۔ کیا مطلب سمجھنا یہ؟ اور ایک صحابی تھے جن کی داڑھی میں صرف ایک بال تھا، صرف ایک بال، وہ اسی بال میں تیل بھی لگائے سنت سمجھ کے ایک بال میں اور کنگھی بھی کریں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب آ کے بیٹھے تو سرکار ان کو دیکھ کے مسکرائے،
وہ صحابی کے دل میں خیال آیا کہ سرکار لگتا ہے مذاقاً سرکار جو ہے مسکراتے ہیں. ایک دن گئے داڑھی کا بال توڑ کے کہیں ڈال دیا اور سرکار کی بارگاہ میں جیسے ہی آئے سرکار کے چہرے مبارک میں غصے کے آثار نمودار ہوئے. سرکار فرماتے ہیں کیا حالت بنا رکھی تم نے؟ یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ کے نبی فرماتے تھے تم جانتے ہو میں کیوں مسکراتا تھا؟ تمہاری ایک بال داڑھی کا جو تھا تم سنت سمجھ کے رکھے تھے. میں دیکھتا تھا کہ اللہ کے نورانی فرشتوں سے جھولا جھولتے ہیں وہ دیکھ کے میں مسکرا دیا کرتا تھا. اللہ پتہ چلا کہ داڑھی دیکھ کے سرکار مسکرا دیتے ہیں. اب یہ بتاؤ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کیا اپنی موت کی خبر ہے یا ہم کو ہے؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تقریر کرتے کرتے دم نکل سکتی. آپ گھر جائے اللہ نہ کرے اگر اللہ نے لکھ دیا ہے سانس اندر کی اندر باہر کی بات کوئی ہے بھروسہ؟ یہ شیطان امید دلاتا ہے نوجوانوں کو خاص کر کہ تھوڑا سا شادی ہو جائے پھر داڑھی رکھیں گے. دوست احباب کیا کہیں گے ایسا کر لے پھر داڑھی رکھیں گے ایسا کر لے پھر داڑھی رکھیں گے. یہ شیطان امیدیں دلاتا ہے زندگی کی امیدیں دلاتا ہے اور بزرگوں کو کوئی زندگی کی امید نہیں رہتی ہے. اللہ کے ولی ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اب سوچو کہ شیطان تم کو امید دلا رہا اگر تمہاری موت لکھ دی گئی اور بے داڑھی والا چہرہ لے کر تم قبر میں پہنچے ماں پہنچے گی وہاں باپ پہنچے گا بیٹا پہنچے گا کوئی نہیں پہنچنے والا. چلاتے چلاتے بے چین بے قرار ہو جاؤ مگر کوئی آنے والا نہیں. کام کون آئیں گے؟ مدینے ہی کے تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے. ذرا وہ منظر یاد کرو تاریخ کے اندر موجود ہے جب وہ دو شخص آئے تھے چہرے پہ داڑھی نہیں بڑی بڑی مونچھیں سرکار نے غصے میں چہرہ پھیر دیا. تمہاری قبر میں گئے اور چہرے میں داڑھی نہ ملی تو رسول پاک نے بھی اگر چہرہ پھیر لیا تو کیا کرو گے؟ اس ٹائم ہے کوئی تمہارا حامی ہے کوئی مددگار؟ چہرے کو داڑھی سے سجاؤ فیشن کے حساب سے نہیں سنت رسول سمجھ اور اس لیے سجاؤ کہ سرکار کی عادت مبارکہ تھی داڑھی والے چہرے دیکھتے تھے مسکرا دیتے تھے. اور قبر میں سرکار تشریف لائے اگر داڑھی والا چہرہ لے کے پہنچے اور سرکار ایک بار مسکرا دیے تو قبر قیامت تک روشن ہو جائے گی کیونکہ سرکار جہاں مسکراتے تھے اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا. پیارے غفلت سے منہ موڑو. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے دماغ دیا ہے وقت دیا ہے اس وقت کی قدر کرو. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اپنے کرم اور فضل سے